دیکھیں یہ جو کل واقعہ ہوا ہے یہ اس کی کوئی بھی اس کی تائید نہیں کر سکتا. آئین اور قانون کو ماننے والے اس پارلیمنٹ میں جو لوگ بھی بیٹھے ہیں اس کی تائید نہیں کر سکتے, اور ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ ایم این ایز اور یہ جو ایوان ہے یہ بہت معتبر ہے, اور یہاں پر اس احاطے میں جو ایک پریولیجڈ ہے لوگوں کو جو اختیار ہے جو ان کو حق حاصل ہے, وہاں پر یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہم بھی اس کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں, اور آپ سے چاہیں گے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں. لیکن جناب اسپیکر صاحب, یہ جنگ کی ابتدا نہیں ہے, جنگ کے آؤٹ کمز ہیں سارے. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں, اور وہ کوئی اور باہر والا نہیں کر رہا ہے, جمہوری طاقتیں کر رہی ہیں. اور اگر ریسنٹ ہی اگر آپ اگزامپل اور بات سنیں تو ابھی اتوار والے دن جو جلسے میں وزیر اعلیٰ صاحب نے جو تقریر کی ہے, وہ کون سی جمہوری تقریر ہے؟ وہ کون سے ملک کو مستحکم کرنے کی تقریر ہے؟ وہ کہاں سے جوڑنے کی بات ہے؟ میں بہت ادب احترام سے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی تو اس کا اینڈ ہوگا نا, کہیں تو رکیں ملک کی خاطر, کسی جگہ تو رکیں. رک نہیں رہے نا, ہر چیز آپ جب کوئی ایکشن کریں گے ریئیکشن آئے. کیا بات کر رہے ہیں آپ اداروں کے لیے, کیا بات کر رہے ہیں آپ اداروں کے سربراہ کے لیے, کیا آپ پولیٹیکل پارٹیز کے دوسرے لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں, کیا آپ خواتین کے لیے بات کر رہے ہیں, کیا آپ میڈیا کے لیے بات کر رہے ہیں؟ تو جب آپ جنگ شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کا آؤٹ کم تو پھر پاگل پن کا آؤٹ کم تو پاگل پن ہی ہے. پھر کہاں سے آئین قانون اور کسی بھی جو ہے وہ جمہوریت کی پاسداری رہ جاتی؟ تو خود یہ آپ کسی کو کسی عمل پہ برا کہہ کے بات ختم نہیں ہو جائے گی. آج جس کے پاس پاور ہے اس کو ہی سمجھنا پڑے گا. اگر آج ہماری اس طرف لوگ بیٹھے ہوئے اگر ان کے پاس حکمرانی کی طاقت ہے, آپ کے پاس پاپولیرٹی ہوگی, ٹھیک ہے مانتے بھائی آپ پاپولر جماعت ہیں, آپ کے پاس پاپولیرٹی ہے, تو اس پاپولیرٹی کی پاور کو ان چیزوں میں لوگوں کو گالیاں دینے کے لیے استعمال کرنے کے بجائے خدا کے واسطے اس کو ذرا سنبھالیں, اور اس ملک کی خاطر کوئی بات کریں, ریکنسیلیشن کریں. ابھی بھی آپ کا نیریٹو یہ ہے کہ جو میرے جھنڈے کے بغیر, میرے نشان کے بغیر آیا وہ چور ہے, وہ ملک دشمن ہے, اس سے بات نہیں ہو سکتی. اور جو میرے ساتھ ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا چور آ جائے میرے جھنڈے کے نیچے, وہ معتبر ہو جائے گا, وہ پاکستانی ہو جائے گا, وہ جمہوری ہو جائے گا, وہ آئینی ہو جائے گا. یہ نہیں چلے گا. ہم سب کوئی بھی فرشتے نہیں ہیں یہاں پر, سب کی الگ الگ اپنی ہسٹری رہی ہے. آج ہمیں سر میرا تعلق کراچی سے, ہماری ایک ہسٹری رہی ہے. آج ہمیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو جلسوں میں لائیو تقاریر ہو رہی ہیں, کیا الطاف حسین نے کیا اس سے زیادہ برا کہا تھا کچھ؟ ہمیں جواب دینا مشکل ہے, اور بات صحیح ہے. لوگ آج ہم نے پوری بغاوت کر دی پارٹی لیڈر کے خلاف, پوری پارٹی الگ ہو گئی ہے. لیکن آپ تجزیہ کریں, اگر آپ موازنہ کریں کہ جو آج اداروں کے سربراہ کو, آرمی چیف کو, اداروں کو اور خواتین جو لائیو باتیں کی جا رہی ہیں, کیا یہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے؟ تو یہ اس کو خدا کے واسطے اس پاپولیرٹی کو سنبھالیں, روکیں. لوگ کوئی بھی خوش نہیں ہو رہا, کوئی بھی ٹی وی دیکھ کر, کوئی بھی یہ سارا کچھ دیکھ, کسی چیز سے نہ کل کے واقعے سے ملک کو فائدہ ہوا ہے, اور نہ اتوار والی تقریر سے, اور نہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں اس سے ملک کو فائدہ ہو رہا. ملک کو نہیں فائدہ ہو رہا. کتنی دفعہ اس طرف کے بیٹھے ہوئے پاورفل جو لوگ بھی ہیں, وزیر اعظم ہیں, اور سب نے کہا, بھائی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا, شہباز شریف صاحب نے کہا, ہم خیر چھوٹی جماعتیں, ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھائی اس ملک کو اس کوگمائر سے کوئی ایک سنگل پارٹی نہیں نکال سکتی, آئیے مل کر کام کریں. بڑی بات ہے, کیونکہ جب آپ پاور میں تھے آپ نے تو کسی کو چور کے علاوہ کوئی اور بات کہی نہیں. کیا یہ تذلیل بالکل ہے جو کل ہوئی ہے؟ لیکن اگر آپ اپنے لوگوں کو ایسے تیار کریں کہ کوئی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر عزت سے کوئی جا نہیں سکے, کسی باہر جا نہیں سکے, آپ لوگوں کو اس کے پیچھے چھوڑ دیں, آپ نوجوانوں کو اس کے پیچھے چھوڑ دیں, وہ آپ کو گالیاں بکیں, کیا یہ جمہوریت کی بڑی خدمت ہے؟ تو آپ نے کیا بویا ہے؟ آپ جب آپ پوائزن بوئیں گے
تو پھر آپ پوائزن کاٹیں گے نا بھئی، یہ سب آؤٹ کم ہے اس کا. یہ میں کوئی بہت خوشی سے یہ بات نہیں کہہ رہا، اور مجھے کوئی خوشی نہیں ہے اس والی بات پہ، لیکن میں اپنی پارٹی کی جانب سے دونوں طرف کے صاحبان کو سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی یہاں سے بھی اب بریک لگائیں، اب روکیں خدا کے واسطے. اسپیکر صاحب آپ بھی رول پلے کیجئے. پاکستان یہاں بہت معتبر لوگ ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، یہاں پہ بڑی پارٹیز کے لیڈران ہیں، اور میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی جا کر وہ یہ بات کہیں، سمجھائیں، مولانا صاحب سے بات کریں اور لوگوں سے. اور بھائی جو بھی کامن ایجنڈا ہے جہاں پہ ڈیفرنسز ہیں، سب اپنی اپنی پارٹی کے ڈیفرنسز رکھیں. کوئی چار تو ایسی بات نکالیں جس کے اوپر کوئی ایک دن ایسا بھی تو ہو کہ یہاں پر ادھر والے کھڑے ہو کر یہاں کے چار کاموں کی تعریف کریں اور یہاں والے کھڑے ہو کر ادھر کے چار کاموں کو. کوئی ایک دن، کوئی ہفتے میں ایک دن ایسا بھی تو ہو. ہر کسی نے برا ہی کام کیا ہے. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے آج، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. جو کل یہ ہوا، یہ آؤٹ کم ہے، یہ ابتدا نہیں ہے، یہ تمام پاگل پن کا آؤٹ کم ہے. تو آپ اس پاگل پن کو روکیں خدا کے واسطے، آج بھی روکیں. ہم یہ روکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. آپ جو گفتگو کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، ایز ایف کہ جو ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ غلط ہیں، آپ جو ہے وہ صحیح ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. یہ بات کر لیں، پھر اگر اجازت دیں یہ بات کر لیں، پھر میں آپ کو دوں. تو اسپیکر صاحب میری صرف یہ مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ اس تمام اجازت دے دیں، وہ بات کر لیں، پھر میں آپ کو دیتا ہوں. اس تمام ایپیسوڈ کو، اس تمام واقعات کو، اسپیکر صاحب آپ کے پاس لوگ جمع ہوتے ہیں اجلاس کے ایجنڈے کو تیار کرنے کے لیے. آپ اس اجلاس کو چلانے کا جو ایجنڈا ہے، اس کے علاوہ آپ اس ملک کو چلانے کا ایجنڈا بھی جو ہے وہ بات کریں. آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ آتے ہیں، ایم کیو ایم کے، پی ایم ایل این کے. آپ وہاں پہ اس اپنے آفس کو پلیز اس کام کے لیے بھی استعمال کریں کہ بھائی کہیں سے کوئی ایک رولز آف گیم تو ہم بنائیں، کہیں سے کوئی ریکنسیلیشن کی بات کریں تاکہ یہ ملک جو ہے وہ آگے چلے. یہ برا واقعہ ہے لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا جو آپ نے اتوار کو کیا ہے یہ اس کا آؤٹ کم ہے. آپ جب گالیاں بکیں بھائی، جس کا جہاں بس چلے گا پھر وہ کرے گا. پاگل پن کا جو آپ کر رہے ہیں تو وہ تو پھر اس کی آؤٹ کم اسی طرح کی جو ہے زہریلی چیزیں ہوں گی. تو میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے اب بھی سینس پریویل کرنا چاہیے. اٹس نیور ٹو لیٹ. یہ سب کچھ ہو گئی ہے، لوگوں کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا. یہ سینس پریویل کریں، بات کریں اور بیٹھ کر اس کو حل کریں. اور یہ جو کچھ ہوا ہم اس کو کانڈیم کرتے ہیں.